ماضی میں کئی ISI سربراہان پر سنجیدہ الزامات عائد ہوئے، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ عمران پروجیکٹ کا خالق کون؟ انہیں بھٹو اور شریف خاندان سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ لندن پلان کے ماسٹر مائنڈ کا فوجی بغاوت کا منصوبہ کیسے ناکام ہوا؟ تہلکہ خیز کالم۔ پاک فوج کی جانب سے سابق ISI چیف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے اعلان نے ملک میں ہلچل مچا دی ہے۔ ان دنوں ہر طرف یہی معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ آخر فوج نے اتنا غیر معمولی فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کیا اس کے بعد عمران خان کی باری آئے گی؟ اگرچہ فیض حمید کے خلاف یہ سنگین کارروائی ٹاپ سٹی کیس میں کی جا رہی ہے، تاہم کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سانحہ 9 کے واقعات میں بھی ملوث تھے اور اس پر بھی ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے، پھر شاید معاملہ عمران خان تک بھی پہنچ جائے۔ یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ماضی میں ISI کے کئی سربراہان تنازعات کی زد میں رہے، کئی ایک پر تو بہت سنجیدہ الزامات عائد ہوئے مگر کسی کو قانون کے کٹہرے میں نہ لایا جا سکا۔ کالم نگار محمد بلال غوری نے اپنے تازہ کالم میں ISI کے متنازع سربراہان کے کارنامے مختصراً بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہوئے IJI بنائی تاکہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روک سکیں۔ انہوں نے بعد از ریٹائرمنٹ کئی انٹرویوز میں ببانگ دوحل یہ اعتراف کیا کہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی غرض سے انہوں نے قومی فریضہ سمجھ کر یہ کام کیا۔ اسی طرح جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی مہران بینک سکینڈل کی زد میں آئے، اصغر خان کیس میں انہیں عدالتوں میں پیش ہونا پڑا۔ 90 کی دہائی میں سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کے الزامات ثابت ہو جانے اور عدالتی احکامات کے باوجود ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو سکی، کیونکہ ان کا موقف ہے کہ اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ صدر مملکت اور آرمی چیف کے احکامات کی تعمیل کی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے کار خاص لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کے ہنگامہ خیز دور میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے، مثلا ممبئی بم دھماکے، ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ، ایبٹ آباد آپریشن اور پھر میمو گیٹ سکینڈل۔ تاہم ان کا قابل ذکر کارنامہ پروجیکٹ عمران کا آغاز تھا۔ جنرل پاشا کو روایتی سیاستدانوں سے سخت نفرت تھی اور وہ اس کا برملا اظہار کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ پروجیکٹ عمران کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کی اصل وجہ کیا تھی اور کس طرح پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لندن پلان تیار ہوا؟ کالم نگار نے امریکی صحافی اسٹیو کال کی کتاب ڈائریکٹوریٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ہوش ربا انکشافات کر دیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصنف صفحہ نمبر 331 پر لکھتا ہے کہ جنرل پاشا کا سیاست سے متعلق فلسفہ پڑھے لکھے شہری پاکستانیوں کی سوچ سے بالکل ہم آہنگ تھا، اور جنرل پاشا سادہ الفاظ میں اسے بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، میں ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں میرے بچوں کو بھٹو اور شریف خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کرنا پڑے۔ جنرل پاشا نے اپنے سیاسی فلسفے اور پسند ناپسند کو محض سوچ تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ عملاً ان دونوں سیاسی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کر کے ایک تیسری سیاسی قوت کو متعارف کروانے کی کوشش کی۔ جب وہ رخصت ہوئے تو سیاسی بندوبست کے اس منصوبے کی باغ ڈور اپنے جانشین لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کے ہاتھوں میں تھما گئے۔ جنرل ظہیر الاسلام کو مسلم لیگ نون کی حکومت گوارا نہیں تھی۔ دیگر وجوہات کے علاوہ نواز شریف کی حکومت سے انہیں ایک گلہ یہ بھی تھا کہ 19 اپریل 2014 کو حامد میر پر حملہ ہوا تو حکومت نے اس کا دفاع نہیں کیا۔ وفاقی وزیر پرویز رشید عیادت کرنے پہنچے اور یہ کہہ کر واضح پیغام دیا کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں بلکہ دلیل والوں کے ساتھ ہیں۔ ناراضگیوں کا سلسلہ بہت دراز ہو چکا تھا۔ 29 نومبر 2013 کو جنرل کیانی نے سب کا دوش ہونا تھا۔ اگرچہ جنرل ظہیر الاسلام سینیورٹی لسٹ میں 6 یا 7ویں نمبر پر تھے مگر وہ بھی سپہ سالار بننے کی امید لگانے والوں میں شامل تھے۔ بالخصوص جب قرائے فال جنرل احیل شریف کے نام نکلا تو انہیں مایوسی ہوئی، کیونکہ 1 اکتوبر 2010 کو جو 8 میجر جنرل پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنائے گئے ان میں جنرل احیل شریف اور جنرل طارق خان کے ساتھ جنرل ظہیر الاسلام بھی شامل تھے۔ اب 1 نومبر 2014 کو لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے ریٹائر ہونا تھا اور ناہنجار وزیر اعظم سے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ پالیسیوں کے تسلسل اور قومی مفاد میں ایکسٹینشن ہی دے دیتے، چنانچہ لندن پلان کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ محمد بلال غوری کالم میں آگے لکھتے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں شائع اور نشر ہونے والی رپورٹس کے مطابق لندن میں ایجویئر روڈ پر جہاں جنرل پرویز مشرف اور رحمان ملک کا اپارٹمنٹ ہے وہاں دی کوارٹرینگل فلیٹس ہیں۔ یہاں جولائی 2014 میں لندن پلان تیار ہوا۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی اس عمارت کے 11ویں فلور پر قیام پذیر تھے۔ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے باوردی افسروں نے یہاں بیٹھک کا اہتمام کیا۔ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری پہنچ گئے تو جنرل ظہیر الاسلام تشریف لائے۔ طے ہوا کہ اسلام آباد کی طرف یلغار کی جائے۔ یہ خفیہ ملاقات ختم ہونے پر سب شرکاء باہر نکلے تو سینئر صحافی مرتضی علی شاہ سے لفٹ میں آمنا سامنا ہو گیا۔ جنرل ظہیر الاسلام کے پسینے چھوٹ گئے۔ جیو نیوز کے بیورو چیف مرتضی علی شاہ کو کہا گیا، آپ ایسے سمجھیں جیسے کچھ نہیں دیکھا، اس ملاقات کو رپورٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایسٹ لندن اور پھر ایجویئر روڈ کے قریب ہی ایک دفتر میں سعودی حکام سے لندن پلان کے حوالے سے خفیہ ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے پاکستان واپس آتے ہی 15 جولائی 2014 کو بنی گالہ میں پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا اور 14 اگست کو اسلام آباد کی طرف آزادی
मार्च का ऐलान कर दिया। कॉलम निगार के बकौल शुजा नवाज ने अपनी किताब दी बैटल फॉर पाकिस्तान के सफा 262 पर अमरीकी सफर रिचर्ड विल्सन का हवाला देते हुए लिखा है कि अमरीकी सफीर के मुताबिक सितंबर 2014 में उन्हें इत्तला मिली कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम पाकिस्तान में फौजी बगावत का मंसूबा बना रहे हैं, मगर उस वक्त के फौजी सरबराह जनरल राहील शरीफ ने इस मंसूबे को पनपने नहीं दिया और ISI के सरबराह को उनके ओहदे से हटा दिया। फिर ये जिम्मेदारी जनरल फैज हमीद के कंधों पर आन पड़ी। उन्होंने ये मिशन पूरा किया। अब इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है। कॉलम निगार का मानना है कि अगर दौरान सर्विस इनके कारनामों पर बात होगी तो वो अपने दफा में यही कहेंगे कि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, मगर बाद अज़ रिटायरमेंट सरगर्मियों पर वो ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते। लिहाजा वही फंदा तैयार किया गया है जो बआसानी उनके गले में फिट आ जाए। तो दोस्तों, आप इस कॉलम में बयान किए गए हंगामा खेज इशूज से मुतालिक क्या राय रखते हैं और जनरल रिटायर फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा।